بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک کی پیدائش کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آئے تو مجھ کو خواب میں یہ خوشخبری دی گئی کہ بی بی تم اس امت کے رسول سے حاملہ ہو گئی ہو۔ جب وہ پیدا ہو تو یہ دعا کرنا، اے اللہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر ایک حسد کرنے والے کی برائی سے، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی، اس میں مجھ کو شہر بصرہ کے اور ملک شام کے محل نظر آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی، اور بہت سی عجیب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دیکھنے میں آئے، جیسے کسریٰ کے محل میں زلزلہ کا آنا اور اس کے 14 برجوں کا گر جانا، اور دریائے تبریہ کا سوکھ جانا، اور ملک فارس کی آگ کا بجھ جانا جو 1000 سال سے دہک رہی تھی۔ ان عجیب غریب باتوں کے دیکھنے میں یہ دکھانا تھا کہ فارس اور ملک شام کی بادشاہیت ختم ہونے والی ہے، کفر مٹے گا اور دین اسلام روشن ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں آیا ہوا تھا، اور 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس یہودی نے کہا، اے قریشی لوگو، کیا تمہارے یہاں آج صبح کے وقت کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا، معلوم تو کرو، خدا کی قسم آج قریشی لوگوں میں اس آخری زمانے کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کمر پر ایک ابھرا ہوا نشان ہے، وہ مہر نبوت ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سامنے کر دیا۔ جب اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو وہ غم کی وجہ سے بے ہوش زمین پر گر پڑا۔ پھر ہوش آنے کے بعد کہا کہ اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشی لوگو، خدا کی قسم یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب تک تمام روئے زمین پر مشہور ہو جائے گا، اور اسی کے نام کا ڈھاکہ بجے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کے تلاش میں اپنے گاؤں طائف سے مکہ کو چلی۔ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی، میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، دودھ کی کمی سے رات بھر روتا تھا، ہماری اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا، راز گوش یعنی خچر جیسے جانور پر سوار تھی، وہ کمزوری کی وجہ سے ان عورتوں کے جانوروں سے پیچھے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ میں پہنچے، اور ہم سب عورتیں گھروں میں بچوں کی تلاش میں پھرنے لگے۔ ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا، کیونکہ انعام زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ قریشی خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے تو اسی کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا، بہتر ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہم کو برکت دے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ پر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ میرے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری پائی، اور دودھ نکل کر ہم نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا اور ساری رات آرام سے سوئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ تم تو بڑی برکت والے بچے کو لے آئی ہو۔ میں نے کہا، مجھ کو برکت ہی کی امید ہے۔ پھر ہم قافلہ کے ساتھ مکہ سے چلے، اور میں اسی کمزور جانور پر سوار ہوئی۔ وہ اتنا تیز چلا کہ سب کی سواریوں سے آگے نکل گیا۔ قافلہ کی عورتوں نے حسد میں آ کر کہا، اے حلیمہ آہستہ چلا، وہ جانور تو وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ وہ بولے، اس میں تو کوئی عجیب بھید ہے۔ پھر ہم آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قحط کی وجہ سے گھاس وغیرہ جانوروں کو نہیں ملتا تھا، مگر میری بکریاں پیٹ اور دودھ سے بھری ہوئی آنے لگے، اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکے اور دودھ سے خالی آتی تھی۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی بکریاں میرے بکری کے ساتھ بیچنا شروع کر دی، مگر وہ پھر بھی دودھ سے خالی اور پیٹ سے بھوکی آئی، اور میرے بکریاں دودھ سے بھری آئی،
کیونکہ چرنے کی جگہ میں کیا رکھا تھا وہ تو برکت ہی اور تھی۔ بی بی حالمہ کہتی ہے کہ ہم ہر طرح کی برکت دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھوڑا دیا، لیکن آپ کا بڑھنا اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کی عمر میں اوروں سے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کروں، اس لیے آپ کی والدہ سے کہا سن کر پھر لے آئی۔ بی بی حالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بے خبری میں بی بی حالمہ کی بیٹی کے ساتھ دوپہر میں جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ پایا اور اس سے کہا تو ایسی گرمی میں ان کو کہاں لے پھرتی ہے؟ اس نے کہا امی جان، میرے بھائی کو دھوپ اور گرمی نہیں لگتی، یہ تو یہاں تک بادل کے سائے میں آئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ان کو اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ رک جاتے تو وہ بھی رک جاتا تھا اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا۔ حضرت حالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھوڑی سی عمر میں بھی بڑے پاک و صاف رہتے اور ایسے انصاف والے تھے کہ میرے دودھ دھانی طرف کا پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور پیشاب وغیرہ ناپاکی کپڑے پر نہیں کرتے تھے۔ وقت مقررہ پر آپ کو فارغ کر لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف رہنے کو بہت پسند کرتے تھے اور کبھی ننگے نہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی بے خبری میں ننگے ہو گئے تو فرشتہ پردہ کرتے تھے اور فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا ہلایا کرتے تھے اور آپ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور انصاف کمال کی وجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ اچانک وہ گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا امی جان جلدی چلو، میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے والے 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا پیٹھ چیر لیا ہے، میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت حالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ خبر سن کر بھاگے اور بہت جلدی وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، کیوں حیران ہو؟ فرمایا اتنی بات یاد ہے، یہ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور میرا پیٹ چیر کر اس میں سے کچھ تلاش کر کے نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گھر لے آئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو جین کا اثر ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا تم ان کو رکھنا چاہتی تھی، اتنی جلدی کیوں لے آئی ہو؟ میں نے جو حال گزارا تھا سب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے حالمہ، کیا تم کو ان پر شیطان کے اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولے ہرگز نہیں، اے حالمہ خدا کی قسم شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کے بڑی شان ہے، خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب میرے پاس ہی رہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام میں چلے گئے۔ راہ میں ایک پادری کا گرجا آیا، ابو طالب اس گرجے کے نزدیک ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پادری نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے نشان پائے اور سب قافلہ والوں کو اس نے دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم ہے۔ پادری نے کہا کہ یہ تو نبی ہونے والے ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہے، یہودی اور عیسائی لوگ ان کے سخت دشمن ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کے آگے نہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے اپنا مال اسی جگہ فروخت کر دیا اور بہت سا نفع حاصل کر کے لوٹ آئے کہ جب آپ بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نہ جاتے اور لڑکوں کا کھیل تماشا دیکھتے مگر ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلی دفعہ پیدائش کے وقت چیرا
دوسری دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا۔ تیسری دفعہ 10 برس کی عمر میں چیرا گیا۔ چوتھی دفعہ معراج کی رات میں چیرا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے اس کی یہ حکمت لکھی ہے کہ پہلی دفعہ چیر کر دھونے میں حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشا کے بچوں میں ہوتی ہے وہ آپ میں نہ رہے۔ دوسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ جوانی کے تقاضا سے کوئی کام اللہ کے مرضی کے خلاف نہ کر سکے۔ تیسری دفعہ میں حکمت تھی کہ آپ کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے۔ چوتھی دفعہ میں حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہاں کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے بعض حالات۔